الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ کی اہمیت اور فضیلت۔ لیلۃ الجائزہ عام طور پر ہمارے یہاں موسوم ہے چاند رات سے، یعنی عید الفطر کی جو چاند کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس رات کو چاند رات کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر اس رات کرنے کے کام کیا ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس رات کیا کیا کرتے تھے، کیا اجر و ثواب وعدہ کیا گیا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے معاملات میں اس رات کو خاص اہمیت دے سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے الحمدللہ ایک مکمل عبادات کا تصور دیتا ہے۔ یہ تصور عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، یہ مراسم عبودیت ہیں، دا موڈس آف ورشپ ہیں، اور اس حوالے سے ہر عمل، ہر عبادت اپنی ایک حکمت و دانائی رکھتی ہے۔ لہذا اس حکمت کے ساتھ اگر ہم سمجھیں کہ یہ دین رحمت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات چھوٹے اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، جن میں سے انشاءاللہ آج لیلۃ الجائزہ کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ لیکن ایک تصور یہ سمجھنے کا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض ایسے اعمال جس کے لیے احادیث مبارکہ میں فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، بغیر اپنے عمل کو، اپنے رویوں کو درست کیے بغیر ہم اس کو اویل کر لیں گے۔ لہذا یہ جو لیلۃ الجائزہ کا پس منظر ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ یہ رمضان کی راتوں کے بعد خاص طور پر جو چاند رات ہوتی ہے اس کی فضیلت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو وہ لوگ کہ جو پورے رمضان روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر ان میں سے بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جو اعتکاف بھی کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر لیلۃ القدر کو حاصل کرتے ہیں، یہ ان لوگوں اس پس منظر میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ الحمدللہ ایسی رات کے جس میں انعام اور اجر دیا جا رہا ہو۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں جس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، جس میں پہلی حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات یعنی لیلۃ الجائزہ چاند رات کو سوال کرتا ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پورا جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں، یعنی رمضان المبارک کی خصوصی جو تحفے ہیں ان میں سے یہ خاص چیزیں ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، مچھلیاں دعا کرتی ہیں ایسے روزے داروں کے لیے خاص طور پر افطار تک، یہ بھی خاص تحفہ ہے روزے داروں کے لیے۔ نمبر 3، روزانہ جنت آراستہ اور پیراستہ کی جاتی ہے اہل جنت کے لیے۔ پھر نمبر 4، سرکش شیاطین خاص طور پر جکڑ دیے جاتے ہیں رمضان المبارک میں۔ اور نمبر 5، رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ رات کیا لیلۃ القدر ہے؟ تو اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر نہیں بلکہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی وہ رات جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا دستور ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدور کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور بہقی میں نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف آخری عشرے کا خاص طور پر زیادہ مشہور و معروف ہے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، آخری عشرے سے پہلے 20 دن، یعنی 10 دن وہ اور 10 دن اس سے پہلے والے، اس کا بھی اعتکاف کیا۔ اسی وجہ سے علماء کرام یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعتکاف کے مسائل بھی ہیں، بہت سارے احکامات بھی ہیں۔
لیکن جب آپ اعتکاف چاند دیکھ لیا کرتے تو آپ واپس مسجد میں تشریف لے جاتے اور دوبارہ سے اہتمام کرتے نماز کا. بعض روایات کے مطابق وہیں سے آپ عیدگاہ جایا کرتے تھے. بعض روایات کے مطابق یہ مستحب ہے کہ انسان رات کے وقت خاص طور پر چاند رات کو مسجد میں گزارے. خاص طور پر معتکفین کے لیے تو بعض فقہا اس کو لازم قرار دیتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک مستحب بھی ہے، پسندیدہ ہے کہ چاند رات گھر میں گھر والوں سے مل کر اہتمام کر کے پھر خاص طور پر مسجد کی طرف رخ کیا جائے اور مسجد میں کچھ نوافل ادا کر لی جائیں، سنتیں ادا کر لی جائیں. پھر یہ کہ فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ کی طرف جایا جائے، یہ بھی مستحب عمل ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. لہذا لیلۃ الجائزہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ثواب کی نیت سے یقین کر کے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی نیت سے یقین کر کے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ملے گا کہ اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مردار ہو جائیں گے. مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفہ اس کو ملے گا کہ اس کا دل زندہ ہوگا. اسی طرح جس دن فتنہ اور فساد برپا ہوگا قیامت کا، خاص طور پر اس دن اس کے دل میں ایمان ہوگا اور وہ ہر طرح کے خوف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. ناظرین کرام، اصل میں یہ جو احادیث مبارکہ ہیں اس پر غور کرنے سے بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے دین میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ ہم خصوصی طور پر مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں. جیسے کہ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کے جو حوالے سے جو لازمی شے ہے وہ روزہ ہے. روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی حدیث ابھی ہم سنیں گے. اسی طرح رات کے وقت جاگ کر خاص طور پر تہجد کی نماز میں، تراویح میں، قیام اللیل میں اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس کسی نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ایمان برسالت سے اس کا تعلق ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب کے لیے، آخرت میں اجر و ثواب کی نیت سے کہ اس کا اجر اللہ پاک عطا فرمائے. اسی طرح احتساب کرتے ہوئے، سیلف اسسمنٹ کے ساتھ، سیلف انالائز کرتے ہوئے کہ یہ عبادات میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، خاص طور پر روزہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ احتساب کا ہم سب کو موقع دیا جا رہا ہے کہ جس اللہ کے حکم پر میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے 15-16 گھنٹے اپنے آپ کو روک رہا ہوں، اسی رب نے موقع دیا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں، اسی رب نے حکم دیا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں ہم ہر طرح کی حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ روزہ جہاں آپ کو دیگر چیزوں سے روک رہا ہے، دیگر چیزوں سے منع فرما رہا ہے کہ ہم یہ نہ کریں یہ نہ کریں، اسی طرح بقیہ 11 مہینوں میں کم از کم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. خدا نخواستہ اگر روزے کے دوران ہم بد نظری کر رہے ہیں، اسی طرح زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، خدا نخواستہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، اپنی مزدوری پوری نہیں کر رہے، خدا نخواستہ دھوکہ دے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، ناجائز ذرائع سے پیسہ کما رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو بہرحال اس حوالے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بھوکے اور پیاسے تو رہے، مشقت بھی برداشت کی، لیکن رمضان کا روزے کا فضیلت حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جھوٹ نہیں چھوڑا، دھوکہ نہیں چھوڑا، بد نظری نہیں چھوڑی، غلط کام نہیں چھوڑے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ اصل میں ثواب ان لوگوں کے لیے ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو پورے دین کے تصور کے ساتھ عبادات کو اویل کریں، روزہ رکھیں. پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آگے فرمایا، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا. اور جس کسی نے رمضان میں قیام کیا، قیام سے مطلب نماز میں قیام ہے، دیگر عبادات کے حوالے سے خاص طور پر فرض نماز میں بھی قیام ہے، تہجد میں بھی قیام ہے، پھر تراویح کی عبادت ہے. تو ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. پھر بخاری کی حدیث میں الفاظ اور بڑے پیارے ہیں، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا خاص طور پر ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. تو یہ پورا ایک پیکج ہے، شروع سے لے کر آخر تک حلال روزی کما کر
نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کیا جائے، پھر اسی طرح تہجد کا اہتمام کیا جائے، اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر چاند رات کو اگر جیسے میں نے عرض کیا بعض لوگوں کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک تو یہ لازم ہے کہ جو اعتکاف کرے اس پر لازم ہے کہ وہ لیلۃ الجائزہ میں مسجد میں جا کر جہاں اعتکاف کیا وہیں جا کر کچھ نہ کچھ نوافل ادا کرے، لیکن بعض دیگر فقہا کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین کرام، اپنے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر 27ویں شب ہی کو رمضان المبارک کو خیر آباد کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ تکمیل قرآن ہو جاتا ہے، لوگ تراویح مکمل کر لیتے ہیں، اور 28 29 عام طور پر تجزیہ یہی ہے کہ عام نمازی جو آئے ہوئے ہوتے ہیں نماز کی برکت سے، روزے کی برکت سے، تہجد کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، وہ بھی عام طور پر بازاروں میں وقت گزارتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ یہ ساری راتیں، لیلۃ القدر بھی، اسی طرح آخری عشرے کی راتیں، اور خاص طور پر یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر حوالے سے ہمیں توجہ دینے کی توفیق دے۔ عام لوگ بھی جو اعتکاف نہیں بھی کر رہے ان کے لیے بھی موقع ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس نظام حیات میں جہاں عبادات کا تصور دیا گیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیلۃ القدر ہے، قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن عبادت قبول کس کی ہوگی، یہ ہے اہم بات۔ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط لازم نیتوں کا اخلاص ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ اگر ہم ان راتوں میں عبادت کریں گے تو انشاءاللہ قابل قبول ہوگا، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھاوے سے بچتے ہوئے، نام و نمود سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے۔ بعض اوقات عبادات کے ذریعے انسان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر دکھاوا ریاکاری کا بھی خطرہ ہم سب کو ہے۔ بعض اوقات نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے سے انسان کے اندر یہ عجب پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان ایک اور چیز جو انسان کے ساتھ لگا سکتا ہے وہ کیا ہے کہ ریاکاری پیدا کرے۔ مسند احمد کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، وہ شرک کر چکا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کی، زکوٰۃ دی، وہ شرک کر چکا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ تو عبادات کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، لہذا اس کو عجب سے، تکبر سے، دکھاوے سے بھی بچایا جائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیں یہی ملتی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کرتے تھے، فکری تیاری ہے، فزیکل جسمانی طور پر اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے تھے، تو اسی کا اہتمام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہر عبادت کی ایک حکمت بھی ہے۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن نماز کا مقصد اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ زکوٰۃ کا مقصد خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، زکوٰۃ اس لیے حاصل دی جائے اللہ کی راہ میں کہ اس سے طہارت حاصل ہو، تزکیہ نفس حاصل ہو۔ حج کے ذریعے عبادات کا ایک بڑا زبردست پیکیج اللہ پاک نے دیا ہے، اس پورے پیکیج کے ساتھ عبادات کی جائیں تو یہ تمام راتیں، لیلۃ القدر ہو، لیلۃ الجائزہ ہو، لیلۃ البرات ہو، یہ سب ہمارے لیے ایک بہت زبردست اللہ کی طرف سے گرینڈ سیل کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس میں دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک خاص طور پر اخلاص نیت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے سنت کے مطابق ان تمام عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں آخری بات یہی ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ آئندہ رمضان ہمیں مل سکے گا نہیں مل سکے گا، یہ عظیم راتیں ہمیں مل سکیں گی نہیں مل سکیں گی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ تو بڑا بھرپور موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب جائزہ بھی لیں، اور ان راتوں کو بھرپور طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، عبادات کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔